ہے عزم کربلائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کربلا کے ذرے فضا میں اڑ کر ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. سلام ہو صدائے حلم ناصر ینصرنا پر. لبیک کہنے والے جوانوں، بزرگوں، ماں، بہنوں، آپ پر امام زمان قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا سایہ قائم و دائم رہے. عشق علی ابن ابی طالب سرمائے حیات رہے. آج ہر روز عاشورہ، ہر شہر کربلا ہے. ہر ایک شخص کے زبان پر ایک بات ہوتی ہے، کلو یوم عاشورہ کلو عرض کربلا. ماشاءاللہ. لیکن ہم نے کربلا سے کیا تعلق رکھا؟ کربلا سے ہم نے یہی تعلق رکھا کہ یزید پر لعن کرے، حسین پہ رو لے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا. نہ عزیز من، ہم نے اپنا حق ابھی تک ادا نہیں کیا. ہمارا حق کب ادا ہوگا؟ جب ہر ایک فرد مسلم بن عقیل جیسا مجاہد بنے اور کسی کوفہ میں جائے، وہاں کے لوگوں کو یزیدیت، فرعونیت اور طاغوتیت سے دور کرے گا اور امامت سے منسلک کرے گا، تب ہمارا حق ادا ہوگا. یہی کربلا کا ہدف ہے. تشیع کا ہدف یہی ہے. مقصد کربلا یہی ہے. کربلا بنایا ہی اسی لیے. امام حسین کربلا اس لیے نہیں گئے. ہم صرف روئے. ہاں، غم حسین میں رونا بہت اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن مقصد کربلا کیا ہے؟ اگر کہیں جگہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں لڑنا ہے اس کے خلاف. کل آپ دیکھ رہے ہیں بیمنا میں کیا ہوا. ہاں، اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، وہ دیکھ حسینی جلوس تھا، ایک امن پسند جلوس تھا، اور پیلٹ کا استعمال کیا in order to maintain the law and order. Is this justice? We condemn it. کیا ہم اپنے ظلم کا اظہار بھی نہیں کر سکتے؟ یہ تو کسی ملک کے خلاف تو نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ خون خرابہ بند کرو. It is totally against the constitution of India. اس وقت ایک قیادت کی ضرورت ہے، ایک قافلہ حسینی کی ضرورت ہے، کاروان حسینی کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم اس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، پوری مسلم امت. اس وقت ایک رہنمائی کی ضرورت ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی کرے. لیکن میں یہاں پر ایک روایت ہم کوٹ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو. امام چہرم روایت فرماتے ہیں، جو کہ امام خوشتم نقل فرماتے ہیں. اگر آپ کو کسی پر بھروسہ کرنا ہو یا کسی کو رہبر بنانا ہو، اس کو پرکھاؤ، اس کو آزماؤ. کچھ چیزیں بتائی ہیں امام نے، اور یہ روایت موجود ہے. احتجاج تبریسی میں بھی موجود ہے، احتجاج امام رضا میں بھی موجود ہے، وسائل شیعہ میں بھی موجود ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہو. کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس شخص کا دین دیکھو، میری بات سمجھنا، اور تقویٰ دیکھو. اگر یہ دیندار ہے، تقویٰ ہے، فرماتے ہیں مبادا، خبردار، اس کے دینداری کے دھوکے میں مت آنا، تقویٰ کے دھوکے میں مت آنا. اگر امانت دار بھی نکلا، مبادا، خبردار، اس امانت داری کے دھوکے میں مت آنا. اگرچہ یہ بیت المال کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دھوکے میں مت آنا. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا چھوڑتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. اور اگر اس کے پاس دین ہے، اگر اس کے پاس بہت علم ہے، اگر معرفت ہے، مبادا، خبردار، اس کے دھوکے میں بھی مت آنا. بہت سی چیزیں بتا رہا ہے امام یہاں پر. اگر یہ آہو فوہا کرتا ہے،
گریہ آزاری کرتا ہے, دعا کرتا ہے, مناجات کرتا ہے. مبادا خبردار اس کے دھوکے میں مت آنا, کیونکہ ظاہراً انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں ایک انسان کو اچھی طرح سے پہچاننا ہے. اور آخر میں کیا بتا رہے ہیں امام, اگر اس شخص میں حبی ریاست ہے, کیا یہ شخص بننا چاہتا ہے کہ میں رہبر بنوں, میں لیڈر بنوں لوگوں کا؟ اگر اس کے اندر حبی ریاست ہے, شوق ریاست ہے, کہہ رہے ہیں کہ پناہ مانگو اس شخص سے, یہ آپ کا رہبر نہیں, یہ آپ کا رہزن ہے. اگر اس کے پاس حبی ریاست نہیں ہے, یہ شخص تقویٰ بھی ہے, پرہیزگاری بھی ہے, امانت دار بھی ہے, سب کچھ ہے, اور اس کے پاس حبی ریاست نہیں ہے, یعنی شوقی ریاست نہیں رکھتا ہے, یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں لوگوں کا رہبر بنوں. فرماتے ہیں امام, ارے اس کا دامن تھام لو, آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی یہ نایاب ہستی ہے. لیکن یہ لوگ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ تو عام بستی میں پیدا نہیں ہوں گے, عام شہر میں پیدا نہیں ہوں گے, کہاں آئیں گے؟ آؤ کربلا کی اور رخ کرتے ہیں تاکہ تمہیں پتا چلے کس طرح سے کاروان حسینی بنتا ہے. کربلا میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے, قاسم سلیمانی, محسن حجاجی, شیخ باقر نمر, ابو مہدی, اس قسم کے مجاہد ہونے چاہیے. جب اس قسم کے مجاہد کھڑے ہوئے, جو بھی مسلمانوں کے مسائل ہے پورے عالم میں, اس کا حل نکلے گا. لیکن ایک چیز ہے, اگر میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں نا, پہلے تو مجھے انقلاب اپنے آپ پر نافذ کرنا ہے. اگر میں اسلام کی بات کر رہا ہوں, اسلام نظام مصطفیٰ, پہلے مجھے اپنے آپ پر کرنا ہے. انشاءاللہ جو بھی مسائل ہیں ہمارے, ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے ہمیں ان مشکلات سے نجات فرمائے, اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں گے, یا اللہ اس وقت پوری عالم کی جو انسانیت ہے اس وبا کی شکار ہوئے کووڈ-19, اللہ سے یہ بھی دعا کریں گے, اللہ آپ کو واسطہ اسی دن کا, ان شہداؤں کا واسطہ ہے آپ کو جو صحرائی کربلا میں اس وقت قتل کیے گئے ہیں. ہم اللہ سے واسطہ کریں گے, اللہ آپ کو انہی کا واسطہ ہے, پوری عالم انسانیت کو اس بیماری سے, اس وبا سے نجات فرمائے.